صفحہ نمبر 55 آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. اذهب بكتابي هذا القه الیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک تو چیونٹی کا تذکرہ ہوا کہ اس نے کہا سلیمان اور اس کا لشکر رون دیں گے، پتہ نہیں ہوگا. یعنی نبی اور اس کے صحابی انجانے میں چیونٹیوں کو پیس سکتے ہیں. اور دوسرا ہدہد کا شروع ہوا تھا، وہ فرمایا کہ یا تو ہے مجھے نظر نہیں آتا یا وہ غائب ہے. تو وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس بڑی اہم خبر لے کر آیا. قوم سبا اتنی بڑی مملکت ہے، اس کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے. تو اب ایک ان کے عقیدے کی بات کہ سورج پرست ہیں، دوسرا ان کی سیاست کی بات کہ عورت کی رعیت ہیں. تو اب اس کے بعد وہی سلسلہ جو ہے چلتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کے بتانے کے باوجود بھی ابھی یقین نہیں ہے کہ یہ سچ کہتا ہے. کہا ہم دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے. تو خط دیا اور وہ جو ملکہ تھی اس نے اس خط کی تعریف کی اور اس نے مشورہ لیا اپنے مشیروں سے. مشیر جذباتی تھے، انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا. ملکہ سمجھدار تھی، ایک تو مشورہ لیا، دوسرا یہ کہ اس نے کہا نہیں جنگ نہیں، پہلے امتحان لیتے ہیں دنیا دار ہے یا دین دار ہے. اگر دنیا دار ہوگا تو مقابلہ کریں گے، دین دار ہوگا تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ سارا تحفہ بھیجتے ہیں، مال بھیجتے ہیں. مال لے کر چپ ہو گیا تو دنیا دار ہے، اگر نہیں چپ ہوا اور جو کہا ہے مسلمانوں کو رائے جاؤ تو پھر وہ دیندار ہوگا. یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. پھر وہ حضرت سلیمان ٹھکرا دیتے ہیں تحفے کو اور کہتے ہیں کہ اب اگر نہیں ایمان لاتے تو پھر میں ایسا لشکر لاؤں گا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو وہ چل پڑی، اطلاع بھیج دی کہ میں آ رہی ہوں اور آپ سے بالمشافہ دعوت سننا چاہتی ہوں. سلیمان علیہ السلام نے معجزہ دکھانے کا ارادہ کیا کہ اس کے جو تخت کی تعریف ہدہد نے کی وہ تخت اس کو یہاں دکھا دیں تاکہ اس کو آسانی ہو اسلام لانے میں. تو ایک جن نے کہا میں لاؤں گا شاہی دربار کے ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے. حضرت سلیمان نے کہا مجھے تو جلدی چاہیے. ایک صاحب علم نے کہا میں نظر آپ کی طرف مڑنے سے پہلے لے آؤں گا. تو وہ کون تھا وہ پھر انشاءاللہ آگے میں بتاتا ہوں. 3 باتیں ہیں، خود جبریل تھا یا خود سلیمان تھے یا ولی تھا. جبریل تھا تو طاقت تھی، سلیمان تھے تو معجزہ تھا، اور آصف تھا تو وہ دعا کی اس نے، وہ کرامت تھی. تو کرامت اور معجزہ اللہ کے فعل ہوتے ہیں، ولی نبی کے فعل نہیں ہوتے. پھر وہ مسلمان ہو گئی. پھر آگے اور امتحان، کہاں 2 امتحان لیے اس کے. ایک تو کہ یہ تخت وہی ہے، تیرا تخت ایسا ہے؟ اس نے کہا اس جیسا ہے. صحیح جواب دیا، پہچان لیا، فرق تھا اس میں. پھر آگے وہ سلیمان علیہ السلام ایک محل میں تھے اور رستے میں شیشے کا فرش تھا، ایسے لگتا تھا جیسے پانی ہے، تو یا نیچے تھا ہی پانی. تو اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے سمجھا مجھے پانی سے گزر کر محل میں جانا ہوگا. اس نے
کپڑے اوپر اٹھانے کی کوشش کیا، فرمایا کہ یہ شیشے ہیں، یہ پانی نہیں ہے. تو وہ سمجھ گئی، اس نے کہا جیسے یہاں فرش کو پہچاننے میں دھوکہ ہوا ہے، ایسے ہی معبود کو پہچاننے میں بھی دھوکہ ہوا. توبہ کی اور مسلمان ہو گئے. یہ خلاصہ ہے. قال سننظر، حضرت سلیمان نے کہا ہم سوچیں گے، دیکھیں گے. اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا. فالقہ الیہم، ان کی طرف ڈال دے. یہاں بھی وہ جو تعویلیں کرتے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ نمل جو ہے بستی تھی، وادی تھی، اور لوگ تھے، ایسی ساری باتیں. تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہود جو ہے یہ کوئی فوجی تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو وہ فوجی یا وہ سفیر پھینکتے نہیں ہیں خط، وہ تو ادب کے ساتھ دیتے ہیں، پھینک دے ان کی طرف. ثم تولی عنہم، ان سے مڑ جا، یعنی قریب ہی دیکھ. فانظر ماذا یرجعون، دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت، بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے معززین، یا اے میری کابینہ. انی القی الی کتاب کریم، میری طرف پھینکا گیا ہے بہت عمدہ خط. عمدہ اس لیے کہ اس کو پتہ تھا سلیمان کے کہ وہ بھیجنے والا بہت شان والا، شام فلسطین کا بادشاہ. اور ایک یہ کہ اس میں جو ہے وہ مضمون جو ہے مختصر ہے، بہت جامع معنی ہے. رحمان کے حوالہ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے. انہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ ہے، اس میں کیا ہے کہ رحمان رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تسمیہ یہاں آیا، وہ جو الگ تسمیہ ہے وہ بعد میں آیا. یہ قرآن میں سب سے پہلے تسمیہ اس صورت میں ہے. اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی مت کرو. واتونی مسلمین، اور مسلمین کے دو معنی، میرے پاس آ جاؤ فرما بردار ہو کر، یا مسلمان ہو کر، یعنی یا اسلام قبول کرو یا ماتحتی قبول کرو. یہ 2-3 سطریں تھیں، مختصر خط. قالت، اس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے کابینہ والو، افتونی فی امری، مجھے میرے اس کام میں مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کبھی فیصلہ نہیں کرتی کسی حکم میں، حتی تشہدون، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو. یہ ہے اس کا کمال. یعنی تھی ملکہ تھی لیکن شورائی، یعنی وہ کیا کہ ڈکٹیٹر نہیں تھی. مشورہ خیر ہے. اور وہ اسی لیے پھر آگے ایمان نصیب ہوا، عاجزی تھی اس میں. قالوا، انہوں نے کہا، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم طاقت والے اور سخت جنگجو ہیں. والامر الیک، اختیار تیرا ہے. انظری ماذا تأمرون، تو سوچ لے کیا تو ہمیں حکم دیتی. قالت، اس نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو شہر تباہ ہوتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا ذلہ، اور اس کے عزت والے باشندوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں. وکذالک یفعلون، ویسے ہی کرتے ہیں. یہ جنگ کوئی ایسا نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے. وإنی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، تحفہ بھیجنے والی ہوں، ہدیہ. فناظرۃ بما یرجع المرسلون، میں دیکھنے والی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں. فلما جاء سلیمان، جب وہ آیا ہدیہ سلیمان کے پاس، بے شمار کہتے ہیں گھوڑے اور سونا
غلام اور خوبصورت باندیاں اور بہت کچھ تھا۔ جب سلیمان کے پاس آیا یہ ان کا سربراہ ایک ہی تھا جس کے ہاتھ میں باقی ماتا قال حضرت سلیمان نے کہا اتمیدوننی بمال کیا تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہیں، مجھے مال کو بھوکا سمجھتے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے جو اللہ نے دیا بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، مال بھی تم سے زیادہ دیا ہے اور جو نبوت اور علم ہے وہ تو ہے ہی بہتر۔ یہاں مفسرین بہت کچھ لکھتے ہیں کہ ایسے سونے کی اینٹوں کا فرش بنا کر اوپر گھوڑے باندھ دیے ان کے آنے سے پہلے، بہت کچھ لکھتے ہیں اللہ۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحائف کے اوپر خوش ہوتے ہو، تمہارا تو یہی ہے مطمح نظر مال دولت، ارجع الیہ، لوٹ کر جا ان کے پاس، فلنأتینہم، یہاں درمیان میں بات کہتے ہیں رہ گئی یہ چھوڑ دیجیے اختصارا، یعنی واپس جا اور پھر ہماری دعوت کو پھر تازہ کر کے اسلام لاؤ، نہیں اسلام لاؤ گے فلنأتینہم، ہم ان کے پاس لائیں گے، بجنود لا قبل لهم بها، ایسے لشکر جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لنخرجنہم منها اذلہ، ہم نکال دیں گے ان کو اس بستی سے اس علاقے سے کمزور کر کے، وہم صاغرون، اور ذلیل ہوں گے، یہ ہے یعنی یا اسلام لاؤ یا ماتحتی قبول کرو ورنہ تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ تو خلفائے راشدین یا ان کے بعد جو خلافت ہو یہی کہتے تھے اسلم تسلم، سلامتی چاہیے تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو ورنہ پھر نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ملک فتح کرنا مقصد نہیں ہے، نہ کلمہ، دین کو غالب کرنا۔ قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان نے کہا اے کابینہ والو، ان کی بھی کبھی ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لائے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ میرے پاس فرمان بردار ہو کر آ جائے، وہ آ رہی تھی قریب تھی، تو کہا ان کے پہنچنے سے پہلے کون تخت لائے گا، قال کہا عفریت من الجن، ایک پہلوان جن نے، انا آتی کبھی، میں آپ کے پاس اس کو لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقام، پہلے اس سے کہ آپ اپنی شاہی نشست سے اٹھیں، تو 4 گھنٹے بادشاہ بیٹھتا ہوگا، کوئی نوکر تو نہیں تھا کہ 8 گھنٹے بیٹھے، 3-4 گھنٹے بیٹھ، کہا اس صاحب کہ آپ یہاں ہی ہوں کہ کیا جائے گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں اس کے اوپر طاقت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، چوری نہیں کروں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا نام نہیں ہے کون سی کتاب، علم من الکتاب، یہ وہ ہے۔ یہاں 3 باتیں جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تو سب سے بڑا عالم تو امت سے نبی ہوتا ہے، اور امام راضی کہتے ہیں خود سلیمان تھے اور ان کا معجزہ تھا، اس نبی کی مجلس میں کرامت ظاہر نہیں ہوتی، تو جو مشہور ہی ہے کہ آصف تھا، آصف بن برقیہ ولی تھا، وزیر تھا، اس نے اسماء حسنہ پڑھ کر دعا کی، انا آتی کبھی ہی، میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف مڑے، اب اوپر دیکھیں اپنی طرف دیکھیں کہ اس سے پہلے آ جائے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب اس کو دیکھا رکھا ہوا اپنے قریب، وہ تخت جو تھا وہ شاہی محل میں تھا، کہ وہ ایسا کچھ میدان کھلے میں نہیں تھا، تو بس وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے دوسرے دن لوگوں نے امتحان لیا، بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو حضور فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، وہ جو سوال کرتے تھے میں دیکھ کر جواب دیتا تھا، اتنے دروازے، اتنے ستون، اتنا فلاں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وقال هذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، رب کا احسان ہے۔
لیبلونی لیبلونی تاکہ میرا امتحان لے تاکہ میرے امتحان اشکر ام اکفر شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ من شکر فإنما جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے جو شکر کرتا ہے ومن کفر ومن جو کفر ناشکری کرتا ہے ناشکری کرتا فإن ہے ربی غنی فإن کریم ربی میرا غنی رب بے پرواہ ہے اور کیا ہے عزت والا ہے میرا رب بے پرواہ اور اچھا ایک تو یہ ہوا تو تخت آ گیا ابھی وہ پہنچی نہیں تھی کہا قال نکروا لها عرشها قال نکروا فرمایا لها اس کے تخت کے میں تبدیلی کر دو اس کے تخت میں تبدیلی بڑی کر بہت ترمیم کر ننظر ننظر ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اتہتدی اتہتدی کیا وہ پہچانتی ہے کیا وہ پہچانتی ہم ہے تکون من الذین لا یهتدون ہم تکون من الذین یا ہوتی ہے ان میں سے جو نہیں پہچانتے ہوتی ہے ان میں سے جو نہیں پہچانتے یہ ظاہری معنی مشہور ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے بھئی یہ میں مجھ سے پہلے تخت کیسے آ گیا اس سے ہدایت اسلام کی پاتی ہے یا اسی طرح رہتی فلما جاءت فلما جاءت جب ملکہ آ گئی جب ملکہ آ گئی قیل اہکذا عرشک قیل اہکذا پوچھا گیا آپ کا تخت ایسا ہے پوچھا کہ آپ کا تخت ایسا ہے قالت کأنہ ہو قالت کأنہ اس نے کہا کہ یہ اس جیسا ہے نے کہا کہ اس جیسا ہے اگر کہتی وہی ہے تو غلط تھا کہتی وہ نہیں ہے پھر بھی غلط تھا تو کأنہ ہو اس جیسا ترمیم تبدیلی جو ہوئی تھی ہو ہو بہو نہیں بلکہ اس جیسا کأنہ ہو اس جیسا ہے اس کے قریب اوتین العلم من قبلها اوتین العلم من قبل یہ اس بلقیس کی بات ہمیں آپ کی نبوت اور حقانیت کا علم اس سے پہلے ہی مل گیا ہمیں آپ کی حقانیت کا علم وہ ہدایہ واپس کرنے کا اور خط آپ کا اور سارا وکننا مسلمین اور ہم فرما بردار ہیں اور ہم فرمانبردار ہیں یہاں بات ختم وصدہا وصدہا حضرت سلیمان نے اس کو روک دیا حضرت سلیمان نے ما کانت تعبد من دون ما اللہ كانت تعبد من دون اس سے جس کی اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی جس کے اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں نبی تھا شرک چھڑوایا شرک کی توبہ کریں سورج کی پوجا نہیں کرنی یہ معنی ہے دوسرا معنی ہے ابھی تک وہ کیوں سورج کی پوجا کرتی تھی وہ آبا و اجداد سے جو اس کو ورثے میں ملا تھا سورج پرستی اس نے اسلام سے روکا ہوا تھا انہا کانت من قوم کافر انہا کانت من بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی قیل لها ادخل الصرح قیل لا تدخل الصرح اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ اس سے کہا کہ محل میں داخل ہو جاؤ ہاں مذاکرات ہوں گے فلما رأته فلما جب اس محل کو دیکھا جب اس محل کو حسبته لجہ حسبت اس کو گہرا پانی سمجھا گہرا پانی کشفت عن ساقیها وکشفت عن ساقیها اور اپنی پنڈلیوں کو ننگا کرنے لگی اور اپنی انگلیوں کو ننگا کرنے لگی پانی میں گیلی نہ ہو جائے قال حضرت سلیمان نے کہا انه صرح ممرد من قواریر انه صرح ممرد یہ محل ہے شیشوں سے پاٹا ہوا یہ محل ہے شیشوں سے پاٹا ہوا یہ ایک شیشے کا فرش بنا ہوا ہے قالت قالت کہنے لگی کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی رب انی ظلمت میرے رب میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا میرے رب میں اپنے ساتھ واسلم تو واسلم اور میں اسلام لائی ہوں اور میں اسلام لائی مع ہوں سلیمان مع سلیمان سلیمان کی دعوت سے سلیمان کی دعوت اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اللہ جو جہانوں کا رب ہے اس کے لیے اللہ جو جانا کر یا اسلام تو میں سر جھکا دیا تسلیم کر لیا میں نے سلیمان کی قیادت میں اللہ کو جو رب العالمین ہے یہ مع سلیمان ان کی دعوت سے تو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ نبی کو رسوا کریں گے نہ اس کی دعوت سے اسلام لانے والے صحابہ طائفۃ من الذین معک یہ مع لفظ جو ہے صوفی لوگ اس پر ان کی جو ایمانی جذبات ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں معیت ہیں کونوا مع الصادقین صادقین کا ساتھ دو یہ جو رفاقت ہیں جی اچھے سنگ ترے اچھا پیڑے سنگ ڈوبے اچھا قال سننظر
قال حضرت سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے سلیمان نے کہا صدقت ام کنت من الکاذبین صدقت کیا تو نے سچ کہا یہ جھوٹوں میں سے سچ کہا اذهب بکتابی ھذا اذهب میرا بکتابی یہ خط لے جا میرا یہ خط لے جا فالقہ الیہم فالقہ اس الیہم کو ان کی طرف پھینک دے ان کی طرف پھینک دے۔ وہ سورج پرستی کے لیے منظر کو جا رہی تھی تو اس نے رستے میں پھینک دیا دوسرا مشہور ہے کہ سوئی ہوئی تھی دوپہر کو تو روشن دان سے داخل ہو کر اس کے سینے پر رکھ دیا اور خود روشن دان میں بیٹھ کر دیکھنے لگے کیا کرتے ہیں اچھا ثم تولی عنہ پھر ان سے مڑ گیا انظر ماذا یرجعون دیکھو کیا جواب دیتے ہیں قالت قالت کہا اس نے کیا وہ بلقیس نے ملکہ نے یا ایھا الملأ یا ایھا الملأ اے کابینہ والو اے کابینہ انی والو القی الی کتاب انی القی الیک بے شک میری طرف پھینکا گیا ہے خط بہت عزت والا بے شک میری طرف پھینکا گیا خط ان بہت کا عزت مضمون ایسا ہے بھیجنے والا ایسا ہے انہ من سلیمان انہ من بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ ہے رحمان رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی میرے خلاف سرکشی نہ کرو میرے خلاف بات میرے پاس آ جاؤ مسلمانوں میرے پاس آ جاؤ یا فرما برداروں کا قالت قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ یا ایھا الملأ اے کابینہ والو اے کابینہ افتونی فی امری افتونی مجھے میرے اس فیصلے میں مشورہ دو مجھے میرے ما فیصلے کنت قاطعۃ امرا ما کنت قاطعا میں کسی کام کو طے نہیں کرتی میں کسی کام کو حتی تشہدون جب تک کہ تم حاضر ہو یہاں تک کہ تم قالت قالوا انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید نحن اولو قوت ہم طاقت والے اور سخت جنگجو ہیں ہم طاقت والے اور سخت جنگجو والامر الیک والامر اختیار تیرا ہے اختیار تیرا ہے فانظری ماذا تأمرین انظری ماذا تأمرین تو سوچ لے ہمیں کیا حکم دیتی ہے سوچا میں کیا حکم دیتے ہیں قالت قال اس نے کہا اس نے ان کہا الملوک ان الملوک بے شک بادشاہ بے شک اذا بادشاہ دخلوا قریہ اذا جب دخلوا کسی بستی میں داخل ہوتے جب ہیں کسی بستی میں افسدوها افسدوها ان کو تباہ کر دیتے تو تباہ کر وجعلوا اعزت اہلها اذلہ وجعلوا اعزت اہلها اور ذلہ بنا دیتے ہیں اس کی عزت والے باشندوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں اس کی عزت والے بشروں کو ذلیل یہ ہے بادشاہوں کی بات اور ایک ہے نبی کی بات حضور مکے میں داخل ہوئے مدینے میں داخل ہوئے ہجرت کر کے تو وہاں لوگوں سے معاہدہ کیے تھے مکے میں فتح کر کے داخل ہوئے تو جو اس وقت تک بڑا دشمن تھا ابو سفیان کہا اس کے گھر میں جو داخل ہو اس کو امن ہے جو دروازہ بند کر دے اس کو امن ہے جو مسجد حرام میں جو اس کو بھی امن ہے وہ فساد نہیں کرتے وکذالک یفعلون وہ ایسے ہی کرتے ہیں فإنی مرسلۃ علیہم بہدیہ میں ان کی طرف بھیجنے والی ہوں تحفہ میں ان کی طرف بھیجنے والی ہوں ناظرۃ دیکھنے والی ہوں بما یرجو میں المرسلون قاصد کیا جواب لے کر قاصد کیا جواب فلما جاء سلیمان فلما جاء جب وہ تحفہ لے کر آنے والا آیا سلیمان کے پاس جب وہ تحفہ لے کر آنے والا ہے حضرت سلیمان نے کہا اتمدوننی بمال اتمدون کیا تم میری مدد مال سے کرنا چاہتے میری ہو مدد مال سے ما کرنا آتانی اللہ ما آتانی جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے جو کچھ مجھے خیر مما آتا خیر مما آتا کہیں بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بل انتم بہدیتکم تفرحون بل انتم بلکہ تم اپنے تحائف پر اکڑتے ہو بلکہ تم اپنے ارجع الیہ ارجع الیہ لوٹ ان کی طرف لوٹ ان کی طرف فلنأتینہم ہم فلنأتینہم ان کے پاس لائیں گے ان کے پاس لے گئے جنود جنود ایسے لشکر ایسے لا قبل لهم بها لا قبل لهم ان کو ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی ان کا مقابلہ کرنے کی ولنخرجن منها اذلہ ان کو نکال دیں گے اس علاقے سے کمزور کر کے نکال دیں گے اس علاقے وهم صاغرون ہم وہ ذلیل ہوں گے قال یا ایھا الملأ قال یا ایھا سلمان نے فرمایا اے کابینہ والو ایکم یاتینی بعرشها تم میں سے کون میرے پاس اس کے تخت لا سکتا ہے قبل ان یاتونی مسلمین اس سے پہلے کہ میرے پاس وہ فرمان بردار ہو کر آئیں قال عفریت من الجن کہا ایک پہلوان جن نے انا آتی کبھی انا آتی کبھی پہلوان کیا ہوتا ہے یہاں پہلوان ہوتے تھے نا 5 کلو دودھ پیتے تھے اور اتنے کلو بادام اور کشمش اور ایسی تو پہلوان تھوڑی بنتے ہیں کوئی تھا تو بہت کھانے والا انا آتی کبھی میں تیرے پاس اس کو لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقام اس سے پہلے کہ تو اپنی نشست سے اٹھے اس سے پہلے کہ تم نشست سے اٹھیں
اچھا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ میری علی میں لقب اس پر طاقت والا ہوں اور امانتدار ہوں میں اس پر طاقت والا اور قال امانتدار الذي عنده علم من قال الكتاب الذي عنده کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا انا آتی کبھی انا آتیک میں اس کو تیرے پاس لا سکتا ہوں میں اس کو تیرے پاس لا قبل ان یرتد الیک طرفک قبل ان اس سے یرتد پہلے کہ تیری طرف آنکھیں مڑیں اس سے پہلے کی طرف فلما رآہ مستقرا عنده فلما رآہ جب دیکھا اس کو رکھا ہوا اپنے پاس قال قال فرمایا فرمایا ھذا من فضل ھذا ربی من فضل یہ میرے رب کا فضل یہ ہے میرے رب کا فضل ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو جو مطلب ہے مطلب ایک بات مطلب یہ کہ یعنی ابھی اس نے پہنچی نہیں تھی اسلام نہیں لایا تھا تو اس کا مال لینا جائز تھا اسلام لے آتی پھر اس پہ مال نہیں لے سکتے تھے یا وہ ذمہ بھی بن جاتی ماتا پھر بھی نہیں لے سکتے تھے یہ رب کا فضل ہے جائز پر فضل کہا یہاں ایک کوٹھی پر لکھا ہوا تھا میں نے کئی دفعہ دیکھا ساتھیوں کو بھی دکھایا اب میں نے نہیں دیکھا پتہ نہیں ہے کہ نہیں اس پر لکھا ہوا تھا ھذا من فضل رسول اللہ ھذا من فضل ٹاؤن شپ کو مڑتے ہوئے قبرستان کی طرف ایسے بڑا موٹا لکھا ہوا قرآن میں ھذا نبی کہتا ہے رب کا فضل ہے لا حول ولا اچھا یہ کوئی رشوت کی بنائی ہوئی کوٹھیوں کو کہتا ہے من فضل ربی لیبلونی تاکہ میرا امتحان لے اشکر میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں شکر فإنما یشکر جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے ومن کفر جو نہ شکری کرتا ہے فإن ربی غنی میرا رب بے پرواہ ہے اور عزت والا ہے اور حضرت سلیمان نے کہا نکروا لها عرشها اس کے تخت کو بدل دو ترمیم کر دو تھوڑا بہت ننظر ہم دیکھتے ہیں اتہتدی کیا پہچانتی ہے ہم تکون من الذین لا یعلمون یا ان لوگوں میں سے بنتی ہے جو نہیں پہچانتے فلما جب وہ تشریف لائی قیل اس سے پوچھا گیا ہاکذا عرشک تیرا تخت بھی ایسا ہے قالت کأنہ اس نے کہا اس جیسا ہے یہ اس جیسا ہے